بنی اسرائیل میں ایک بدکار شخص تھا، وہ برائی سے باز نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ شہر والے اس سے تنگ آ گئے اور اسے برائی سے منع کرنے سے قاصر رہے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ بنی اسرائیل میں ایک بدکار نوجوان ہے، اسے شہر سے باہر نکال دو، ایسا نہ ہو کہ اس کی بدکاری کی وجہ سے آگ کا عذاب آ پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور اسے شہر سے باہر نکال دیا۔ نوجوان ایک گاؤں میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسے اس گاؤں سے بھی نکال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے وہاں سے بھی نکال دیا۔ وہ ایک ایسے ویرانے میں چلا گیا جہاں کوئی نہ رہتا تھا، نہ وہاں درخت تھے، نہ پودے، نہ جنگلی جانور اور نہ پرندے تھے۔ وہ اس ویرانے میں بیمار ہو گیا۔ وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں تھا جو اس کی دیکھ بھال کرتا۔ پس وہ مٹی کے ایک ڈھیر پر لیٹ گیا اور ناتوانی سے اپنا سر نیچے رکھ دیا اور کہنے لگا، کاش میرے سرہانے میری ماں ہوتی جو میری مسکینی پر رحم کھا کر روتی، کاش میرا باپ موجود ہوتا جو میری مدد اور دیکھ بھال کرتا، کاش میری بیوی یہاں موجود ہوتی جو میرے مرنے پر روتی، کاش میرے پاس میرے بچے موجود ہوتے جو روتے ہوئے جنازے کے پیچھے چلتے اور دعا کرتے کہ اے اللہ ہمارے بدکار، گناہگار، کمزور پردیسی والد کو بخش دے جسے شہر سے بستی اور بستی سے ویرانے کو دھکیل دیا گیا، اور اب وہ ہر چیز سے مایوس ہو کر دنیا سے آخرت کی طرف جا رہا ہے۔ اے اللہ تو نے مجھے میرے والدین، اولاد اور بیوی سے جدا کر دیا، اب اپنی رحمت سے تو جدا نہ کر۔ تو نے ان کے فراق سے میرے دل کو جلایا، اب میرے گناہ کی وجہ سے مجھے اپنی آگ میں مت جلانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کی ماں، اس کی بیوی کی شکل میں حوریں بھیجیں اور اس کی اولاد کی صورت میں جنت کے بچے بھیج دیے، اور اس کے والد کی صورت میں فرشتے کو بھیجا جو اس کے پاس بیٹھ کر رونے لگے۔ اس نے کہا، یہ لو میرا والد، میری والدہ، میری بیوی اور بچے میرے پاس آ گئے، اور اس کا دل مسرور ہو گیا اور مغفور اور پاک ہو کر اللہ کی رحمت کو جا ملا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے فلاں ویرانے میں فلاں جگہ پر جائیے، وہاں میرا ایک ولی فوت ہو گیا ہے، وہاں جا کر اس کے کفن دفن کا انتظام کیجیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو آپ نے اسی نوجوان کو دیکھا جس کو اللہ کے حکم سے بستی کی طرف سے نکالا گیا تھا، اور حوریں اس کے آس پاس دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار کیا یہ وہی شخص نہیں جس کو میں نے آپ کے حکم سے شہر سے بستی کی طرف نکالا تھا؟ تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ میں نے اس پر رحم فرمایا ہے، اور اسے اپنے مقام پر رونے کی وجہ سے، اپنے وطن، والدین، بیوی اور اولاد کی جدائی کی وجہ سے میں نے اس سے درگزر کیا ہے، اور اس کی والدہ کی صورت میں حور، والد کی شکل میں فرشتہ اور بیوی کی شکل میں بھی حور بھیج دی کہ پردیس میں اس کی مسکینی پر رحم کھائیں۔ اس لیے جب کوئی غریب الوطن فوت ہو جاتا ہے تو آسمانوں اور زمین والے بھی شفقت سے اس پر روتے ہیں۔ میں کیسے اس پر رحم نہ کھاؤں؟ میں تمام رحم دلوں سے زیادہ رحم دل ہوں۔ جب کسی مسافر پر نزاع طاری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، یہ بیچارہ مسافر اپنی اولاد، بیوی اور والدین کو چھوڑ آیا ہے، جب یہ مرے گا تو اس پر کوئی روئے گا نہ غم کھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے باپ کی صورت میں اور اس کی ماں کی صورت میں اور ایک اس کے بچے کی صورت میں، ایک کسی رشتہ دار کی صورت میں اس کے پاس بھیج دیتا ہے۔ پس جب وہ آنکھیں کھولتا ہے تو اپنے والدین اور اہل و عیال کو اپنے پاس موجود پاتا ہے، اور تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، فرحت اور سرور کے ساتھ اس کی روح نکلتی ہے۔ جب اس کا جنازہ نکلتا ہے تو اس کے پیچھے چلتے ہیں اور قیامت تک اس کی قبر پر دعا کرتے رہتے ہیں۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ لطیف بعبادی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔